صوبائی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے سنیں گے۔ پاکستان کی سیاست کو گندا کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست میں نفرت جو ہے وہ بونے کے لیے، اور پاکستان کی جو ہے وہ یعنی پولیٹیکل موریلٹی جو ہے، یعنی لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کی مخالف جماعتوں، مخالف لیڈرشپ کے خلاف چلیں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ تند و تیز بھی بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن ادروائز جو ہے ایک احترام کا رشتہ تھا۔ اور اس نے ایک ایسی نفرت کی فضا جو ہے اوئے توئے کا کلچر اس نے روشناس کروایا ہے کہ اس نے جو ہے وہ سیاسی فیبرک جو ہے اس کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بہرحال اس سے انشاءاللہ تعالی اس غیر ملکی اس فورن ایجنٹ کا جو ہے انشاءاللہ موجودہ حکومت، اتحادی حکومت جو ہے، کیبنٹ کا کل ڈیسیجن ہونے جا رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی بڑے جو ہے وہ بنیادی فیصلے ہوں گے اور اس کے مطابق جو ہے ہم فردر پروسیڈ کریں گے۔ تھینک یو جی۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور کل کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ڈال دیا جائے گا، اور کتنے لوگ ان کے ذمہ داران جو ہے ECL میں آئیں گے، اور کیا ریفرنس نااہلی کا وہ بھی دائر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو ECP کا جو فیصلہ ہے یا رپورٹ ہے، اس میں جو ہے وہ ڈفرنٹ جو ہے وہ یعنی کرمنل ایکٹیویٹیز کی نشاندہی کی گئی ہے، جو کہ ملک دشمن بھی ہے، اور جس میں منی لانڈرنگ ہے، جس میں جعل سازی ہے، جس میں فیک اکاؤنٹس ہیں۔ تو ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے، اور اس میں جو ہے یہ ایک بڑا کریڈیبل مٹیریل اور ایویڈنس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ اپنے کنکلوژن جو ہیں وہ انہوں نے ڈرا کیے ہیں۔ اب ان کنکلوژنز کی بنیاد کے اوپر ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کس ادارے کی جورسڈکشن ہے۔ گورنمنٹ کے ذمے یا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اگر مثال کے طور پہ یہ ہے کہ وہ PTI کو ڈکلیئر کرے کہ یہ فورن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس ڈکلیریشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کرے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو اپ ہولڈ کرے اسی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ECP کے فیصلے میں ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ کیبنٹ کرے گی، یہ گورنمنٹ کرے گی۔ اگر اس میں جو کرمنل سائڈ پہ جو انڈیکیشنز ہیں، اس میں اگر FIA کی جورسڈکشن ہے تو FIA اس میں جو ہے وہ اپنا پروسیڈ کرے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی پولیس جورسڈکشن میں آتا ہے، PPC پینل کوڈ کا کوئی آفینس ہے یا اینٹی کرپشن کا کوئی آفینس ہے، تو کیونکہ یہ رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے یہاں اسلام آباد میں، تو پھر جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی جورسڈکشن ہے کہ وہ مقدمہ درج کرے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی ایسی جلد بازی نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ کہیں کہ جی آج ہی شام کو یا کل کے اجلاس میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ نکالا اور اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اس کے اوپر جو ریکوزٹ ٹائم ہے وہ لیا جائے گا، تاکہ ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں سوچ سمجھ کے کی جائے، تاکہ اس کا کوئی جو ہے وہ پھر یعنی جو ہے نا وہ پھر امپیکٹ ادروائز نہ ہو۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام جاری ہے۔ تو اس میں پھر یہ بھی چیزیں بعد میں آئیں گی کہ جن لوگوں کو ہم انکوائری میں جو ہے وہ شامل کریں گے، تو ان میں سے سبھی کا نہیں، ہر کوئی تو جو ہے وہ جن لوگوں کے ناموں پہ انہوں نے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں وہ تو غریب لوگ ہیں، وہ تو مسکین، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کسی بات کا، یہ ہم سے دستخط کروا لیتے تھے اور اس کے بعد یہ خود ہی جو ہے وہ چلاتے رہتے تھے۔ اب دیکھیں نا کتنے شرم کی بات ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ جو ہے وہ عجیب انداز میں باتیں کرتے ہیں، وہ فلانا جی پاپڑ والا جی، فلانا جی PN ہے جی، فلاں جی گول گپے والا۔ اب یہ اپنے گول گپے والے جو ہیں، اپنے چپڑاسی جو ہیں، اب وہ سامنے اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا دینا اب یہ جواب ہے جی۔ فورا گوگی کا کوئی جواب نہیں ہے جی۔ وہ القادر ٹرسٹ کے 458 کنال 5 ارب روپے کی پراپرٹی، کوئی جواب نہیں ہے۔ 50 ارب روپے کا سرکاری جو ہے وہ خزانے پہ ڈاکہ، اس ڈاکے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو خود تو کسی بات کا جواب دینا ہی نہیں ہے، اور دوسروں کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے چلے جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا ECL پہ نام ڈلنا ہے تو وہ بھی ڈلے گا، اور اگر کسی کے خلاف
کوئی اور کارروائی ہونی ہے، اریسٹ ہونا ہے تو بالکل وہ بھی ہوگا. اور لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ ان کو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. اچھا رانا صاحب یہ بتا دیں کہ یہی ڈسیزن جو پی ٹی آئی کے خلاف آپ لینے جا رہے ہیں، جی جو بھی ڈسیزن آپ لینے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، ہاں اگر ان فیوچر کیونکہ کیسز اور بھی جماعتوں کے الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں، اگر ان پر بھی یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کیا یہی کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ یہ قانون ہے کہ اگر کوئی جماعت جو ہے وہ کسی گورنمنٹ سے، کسی کمپنی سے یا کسی فارن نیشنل انڈیویجول سے جو ہے وہ اگر جو ہے وہ لیتی ہے فنڈنگ، تو وہ ایک فارن ایڈڈ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوگی. اور وہ جو ڈکلیئر ہوگی اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے. تو یہ تو قانون کے مطابق اگر کسی کی جس کے خلاف بھی ہوگا تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی لاہور میں ہاں یہ بتائیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جی صوبائی دفاتر ہیں، وہاں لائن آرڈر فیصلہ غلط آیا. تو وفاق اس میں کیا کردار ادا کرے گا؟ کہاں پہ جی کہاں پہ لاہور میں اور پشاور میں کس حوالے سے؟ الیکشن کمیشن کے جو کریں نا، کریں. صوبائی دفاتر ہے وہاں بھی انہوں نے احتیاط کیا. دیکھیں جی، یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ دار ہیں. اور ہم نے یہ محرم الحرام کے موقع کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ریکوائرمنٹ ان کی آئی ہے رینجز کے متعلق، ایف سی کے متعلق، سول آرم فورسز سے متعلق، ہم نے پوری جو ہے وہ میں نے میٹنگ کی ہے سب کے ساتھ. چیف سیکرٹریز، آئی جی صاحبان جو ہے وہ اس میں موجود تھے. اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے ہر چیز جو ہے ان کو مہیا کی ہے. تو اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم سے جو وفاق سے ہیلپ ہے وہ ہم ان کو دیں گے. اور ان کی ذمہ داری ہے اگر وہاں پہ کسی پراپرٹی کو، کسی پرسن کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے، دے ول بی ہیڈ رسپانسبل. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ملاقات ہوئی ہے سی پی او سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما لوگوں میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیزیں سامنے ای سی ایم میں ڈالا جائے، پکڑ پکڑ کی جائے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں جن پر مقدمات ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے پنجاب کے اندر بھی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو کریں گرفتار. اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہے اس کو گرفتار کریں اور اس کے بعد عدالت میں پیش کریں. اس میں جو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ 3.5 پونے 4 سال فیس کی ہیں، جھوٹے مقدمے فیس کیے ہیں. تو اب اگر کوئی ان کے پاس اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے، وہ ہمارے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم تیار ہیں اس کو فیس کرنے کے. ملک سے جو پاکستانی ان کو زیادہ سے زیادہ فنڈ کر رہے ہیں، کیا ان کے حوالے سے کیا انکوائری کر رہے ہیں؟ نمبر 2، تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں، 14 بار نکلا چوہا، وہ کہتے ہیں مسئلہ اور نہیں تو پھر اگر چوہا نکلا تو پھر یہ احتجاج کس کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ یہ چوہے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ کل وہ یہ ایک بیانیہ اس طرح سے بنائیں کہ نہیں جی یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے. یہ انہوں نے ویسے کل کوشش کی ہے، لیکن بہرحال پھر جیسے جیسے اس کو پڑھتے گئے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ان کی بس ہو گئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ آپ احتجاج ہی کرنا پڑے گا. تو اب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج رکھا ہے. لیکن جو چیزیں جس کریڈیبل مٹیریل اور ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں ثابت ہوئی ہیں اس سے انکار اب ممکن نہیں ہے. یہ ساری ایویڈنس جو ہے یہ فارن فنڈنگ کی، اس میں دراصل یہ ہے کہ جو اپنا جو پریزیڈنشل جو ہے وہ پولیٹیکل آرڈر ہے 2002 اس میں بھی، اور جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 ان دونوں میں دراصل وہاں پہ فارن فنڈنگ کا لفظ نہیں ہے. فارن فنڈنگ کی لفظ وہاں پہ لفظ ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی. یہ اس سے جو ہے وہ فواد صاحب فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی فارن فنڈنگ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے.
فارن فنڈنگ کا تو وہاں پہ کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو جو چیپٹر ہے, جو ریلیونٹ سیکشن ہے, اس کو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب جو ہے نا یہ ان کا معاملہ جو ہے نا یہ وہ پھنس چکے ہیں. اب اس چنگل سے ان کو نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی جو اس میں ہماری لیگل رسپانسبلٹیز ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ لیول پہ بھی اور جو بھی کسی ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے اس کو ہم پورا کریں گے, اور اس بنیاد پہ کریں گے کہ جو قانون اور آئین کا تقاضا ہے. اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ ہماری کو ان کے ساتھ مخاصمت ہے یا ہم اپنا ذاتی جو ہے وہ کوئی اسکور سیٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ایسا کریں گے. صاحب اسلام آباد حدود کے چاروں طرف پنجاب, کے پی, پی پی گورنمنٹ ہے, اگر وہ ایک آرگنائز موب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جس میں ان کے ساتھ پولیس بھی ہو چکا ہے, تو کیا وفاقی حکومت نے اس تناظر میں کوئی انتظامات کر رکھے ہوں؟ نہیں تو پہلے کیا جب 25 مئی کو ہے تو اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ دونوں صوبوں کے جی بی اور کے پی کے چیف منسٹرز ان کے ساتھ تھے, پولیس ان کے ساتھ تھی, آرگنائزڈ جو ہے وہ موب ان کے ساتھ تھا, مسلح جتھا تھا. خود وہ کہتے رہے کہ جی میرے لوگ جو ہے وہ مسلح تھے, تو مسلح جتھے کے ساتھ انہوں نے چڑھائی کی تھی. تو وہ جب صبح یہاں سے پسپا ہوئے ہیں تو کتنی تعداد تھی؟ 8,000 10,000. تو اب اگر 7 پنجاب شامل ہو گئے تو چلے 15-16,000 ہو جائے گی, یہی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی ایڈونچر کیا تو اس کو پوری طاقت سے ساتھ جو ہے وہ نپٹیں گے بھی اور ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. کل بھی میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل کہ کل وہ ریڈ زون میں نہ داخل ہونے کی کوشش کریں اور نہ ہی وہ ای سی پی آفس کے فرنٹ پہ آ کے جو ہے وہ احتجاج کرنے کی جو ہے وہ جسارت کریں. اس کے بعد ریڈ زون کے بعد جو ہے ہم نے 2 ایریاز ان کو مختص کر دیے ہیں, وہاں پہ وہ اپنا احتجاج رجسٹر کرائیں. پرامن احتجاج ان کا حق ہے, ہم بالکل ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اگر وہ وائلنس کریں گے تو پھر جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. یہ ایکٹ 9 جی نہیں تو اس حالیہ فیصلوں سے مراد تو آپ کا وہ ایک مخصوص بینچ ہی ہے نا. تو کیا آپ سارے کیسز جو ہے اسی بینچ نے سننے ہیں, اور وہ صرف سپریم کورٹ وہی ہے. اس بارے میں ہماری بڑی واضح جو ہے وہ ایک رائے ہے کہ یہ جو اب ہم وہ جو ریفرنس جو ہے وہ دائر کریں گے تو ہماری یہ استدعا بھی ہوگی, ہماری یہ بھرپور جو ہے وہ کوشش بھی ہوگی کہ اسے فل کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ اس کی صاحب لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کب واپسی کا اعلان کر رہے ہیں پاکستان آنے کا, اور کیا انہیں کی قیادت میں مسلم لیگ نون الیکشن میں جائے گا؟ دیکھیں جی یہ فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے. وہ پارٹی کے قائد ہیں, ہم اپنے فیصلوں کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کہہ دوں کہ جی فلاں تاریخ کو آئیں گے. یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے. باقی پارٹی نے یا ہم نے ذاتی طور پہ بھی یہ ان سے ضرور ریکویسٹ کی ہے, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں پارٹی کی جو کمپین ہے یا پارٹی نے جو الیکشن میں جانا ہے تو اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں. تھینک یو جی. انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے. ریڈ زون میں احتجاج کرنے پر پابندی ہے. پی ٹی آئی کل احتجاج کے بعد انتشار پھیلانا چاہتی ہے. تحریک انصاف عدلیہ کی جانب سے مختص جگہ پر پرامن احتجاج کر سکتی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.